बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी की तरफ से। आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जिस पे हमने बात की थी कि वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इदारे के अंदर ऐसी क़ुव्वतें जो असर व रसूख इस हद तक रखती हों कि उस इदारे की डायरेक्शन चेंज करना और उस इदारे पे इतना ज़्यादा असर व रसूख के ज़रिए अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने का पावर रखती हों, तो वो क़ुव्वतें जो हैं वो उस इदारे की इस्टेब्लिशमेंट कहलाती हैं। यही कॉन्सेप्ट को हमने आपको एक मुल्क पे अप्लाई करके दिखाया था कि किसी भी मुल्क के अंदर वो क़ुव्वतें, वो पावर्स जो इतना असर व रसूख रखती हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के अंदर मुल्क के किसी भी लेवल के ऊपर बैठी हों, चाहे वो आवाम से लेकर और मुल्क के बड़े से बड़े इदारे के अंदर बैठी हों, तो वो क़ुव्वतें जो हैं मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती हैं। लेकिन इसी तरह हमने बताया कि दुनिया की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो अपना काम कर रही है और वो इतनी पावरफुल है कि वो दुनिया को जिस रुख पे ले जाना चाहे ले जा सकती है। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि जो निचले तबके के मेंबर्स होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, या जो एम्प्लॉयड मेंबर्स होते हैं, वो इस हद तक कह लीजिए इन्फ्लुएंसर नहीं होते, क्योंकि वो छोटे लेवल पे होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बहरहाल वो इसका हिस्सा होते हैं, जो अपना एक पार्ट उसमें डाल रहे होते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन जो बड़े लेवल पे क़ुव्वतें होती हैं, इदारे होते हैं, जैसे हमने बताया, एक मिसाल दी थी, आर्मी का इदारा होता है, जुडिशरी का इदारा होता है, मीडिया के कुछ हजरात होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी होती है, आपका रिलीजियस कम्युनिटी होती है। इन सारी कम्युनिटीज़ के कुछ लोग जो ऐसा असर व रसूख रखते हैं, जो डायरेक्शन चेंज, उनकी बात जो है वो वज़न रखती है, काउंट करती है, और उनकी बात से डायरेक्शन सेट होती है, वो लोग इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। ये एक आम गलत फहमी पाई जाती है कि जब भी हम वर्ड इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में आर्मी या मिलिट्री आ जाती है। ब्यूरोक्रेसी भी इसका पार्ट होती है। तो इसी तरह दुनिया की भी पावर्स हैं जो ये सारे काम करती हैं और दुनिया में असर व रसूख रखती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट काम एक्चुअली किस तरह करती है। अगर वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे हम सुनते हुए आते हैं कि जी अमेरिका ने ये कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया, वो चाहते ये हैं, तो आम इंसान के जहन में ये आता है कि वो चाहते तो हैं लेकिन इसको करते कैसे हैं। होता ये है कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं, वो अगर हम वसाइल के हिसाब से देखें तो दो चीज़ों से कंट्रोल होती हैं। एक तो पैसा, दूसरा पावर। और अगर हम ज़हनी एतबार से देखें, दुनिया में मेजॉरिटी चीज़ें जो होती हैं वो दो चीज़ों से कंट्रोल होती हैं, एक खौफ और एक मज़हब यानी कि रिलीजन से। तो अगर आप गौर करें, जितने भी ममालिक पाए जाते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आपको ये चीज़ें बड़ी कॉमनली यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि मज़हबी इख्तलाफ पैदा कर देना, मज़हबी मामलात को लेकर डिबेट, बहस मुबाहिसा छेड़ देना, मज़हबी एक्सट्रीमिज़म को इस्तेमाल करना, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बीमारियाँ, जंग के खौफ, माशी खौफ, पैसे कमाने का खौफ, बीमारियों का खौफ, इस किस्म के खौफ डाल के लोगों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कर कौन रहा होता है? वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा रुख हमने बताया कि माशी तौर पर और पावर के तौर पर, यानी कि मिलिट्री, और माशी तौर पर पैसे से कंट्रोल किया जाता है। तो उसके इदारे हैं IMF जैसे बताया, और यूनाइटेड नेशंस। जो ममालिक जिनको कंट्रोल किया जाना होता है उनको पैसा दिया जाता है IMF के ज़रिए, उनको अपने कर्ज़ पे लाया जाता है। अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन है कि IMF किस तरह काम करता है, ये भी हम आज क्लियर करते चले कि बेसिकली होता ये है कि IMF आपको कर्ज़ा देता है कि भाई ये हम आपको $5 अरब दे रहे हैं, आपने हमें $7 अरब वापस करने हैं, और हर साल आप $1 अरब हमें इसमें से रिटर्न करेंगे। इस तरह करके करके आपने हमें 5-7 साल में $7 अरब वापस करने। लेकिन आपको हमें गारंटी देनी होगी कि आप ये $1 अरब सालाना हमें कलेक्ट करके दे सकते हैं अपनी आवाम से। तो आपके टैक्सेस कितने हैं? भाई इतने टैक्सेस आ रहे हैं, तो टैक्सेस का इतना हिस्सा आप हमारे लोन की रीपेमेंट में देंगे, बाकी आप अपने मुल्क में खर्च कर सकते हैं। होता क्या है, जब वो पैसा लेके हुक्मरान खा जाते हैं और उसको सही मुल्क पे लगाते नहीं हैं जहाँ से उनको इनकम जनरेट होनी होती है मुल्क को, तो मुल्क ऑलरेडी जो वसाइल का शिकार होता है, कर्ज़ का शिकार होता है, उस पर यह 5-7 अरब डॉलर का और बोझ आ जाता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, आखिरकार उस कर्ज़ को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, टैक्सेस उनको IMF के कहने पे क्यों बढ़ाने पड़ते हैं? क्योंकि IMF से इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है कि अगर हम ये टैक्स कलेक्ट आपको पे नहीं कर सके तो IMF डिसाइड करेगा कि किन किन एरियाज़ में आपके मुल्क में हमें टैक्स बढ़ाना है और वहाँ से पैसे कलेक्ट करके आपको हमें देने हैं। जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि ये IMF का बंदा प्लांट हो गया और ये फ़लाँ मुशीर और फ़लाँ वज़ीर आ गया। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट मजबूर होती है इन इंटरनेशनल इदारों के हाथों कि उसको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं जो IMF जैसे इदारे कह रहे होते हैं, चाहे वो बिजली के रेट बढ़ाना हो,
چاہے وہ ٹیکسز بڑھانا ہو، چاہے وہ سیلز ٹیکس بڑھانا ہو، بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہو، بڑھانا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی کنٹرول ہو، چاہے وہ ڈالر ریٹ ہو. یہ سارے جو کی فیکٹرز ہیں کسی بھی اکانومی کے، وہ آئی ایم ایف جیسے ادارے اس طرح کنٹرول کرتے ہیں. اور آن دا ٹاپ آئی ایم ایف کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ جو آئی ایم ایف کو پیسے دے رہا ہوتا ہے ان ملکوں کو لینڈ کرنے کے لیے. آئی ایم ایف کو کون پیسے دے رہا ہوتا ہے؟ تمام ممالک نے اپنے ایکسیس منی آئی ایم ایف کے پاس رکھوائی ہوئی ہے کہ آپ یہ دوسرے ممالک کو دیکھ کے اس پہ انٹرسٹ 2-4% کما کے ہمیں پروفٹ دے سکتے ہیں. تو جن ممالک نے دی ہوئی ہے وہ ممالک میں پیسہ کس کا ہے؟ جو اس ممالک کے کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کا ڈیسیجن ہے، یا پھر ان ممالک کو جو ہے کسی حد تک پرائیویٹ لوگ جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں، وہی پیسہ فلو کر رہے ہیں ان ممالک کا. امریکہ کی مثال لے لیں. امریکہ کا جو بینک ہے، سینٹرل بینک ہے یعنی کہ فیڈرل ریزرو بینک، وہ حیرت انگیز طور پر وہ پرائیویٹلی اونڈ ہے. چند افراد کا ہے، کچھ فیملیز ہیں جو اس بینک کا سارا پیسہ کنٹرول کرتی ہیں، یعنی کہ پوری دنیا کا پیسہ جو پوری دنیا میں ڈالر فلو ہو رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں. بہرحال اس کے پیچھے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ پیسے کا فلو کس طرح چلتا ہے، منی تھیوری کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. دوسرا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاور کا استعمال، ملٹری مائٹ، اس کو بھی دو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو غریب ممالک میں خوف پھیلا کے، یعنی کہ ان پہ جو امیر یا ڈیولپ کنٹریز کی فوجیں ہوتی ہیں وہ انخلا کر وہ قبضہ کرتی ہیں. ریزن کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ کہ ان کے پاس ماس ویپنز آف ڈسٹرکشنز ہیں، یا انہوں نے فلاں خلاف ورزی کی ہے. وہاں پہ پروگزی اپنے بندے چھوڑ کر جو ایکسٹریمسٹ ریلیجس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہوں، ان کو ختم کرنے کے نام پر وہ فوجیں اتارتے ہیں. جتنا اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ نیا اسلحہ خریدا جا سکے، نیا بجٹ مل سکے، اور ساتھ ساتھ ان کے پڑوسی ملکوں سے ان کو لڑا کے، مذہبی اختلافات کرا کے ان کو اسلحہ بھی بیچا جاتا ہے. تو یعنی کہ خوف کی انڈسٹری اس طرح چلتی ہے، اور خوف سے اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے دنیا کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا جو طریقہ کار ہے. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایک ادارے کا، RAND، رینڈ، جو کہ امریکن اسٹریٹجک تھنک ٹینک ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو ان ساری ڈائریکشنز کو سیٹ کرتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کچھ ادارے ہیں. حیرت انگیز ریسرچ یہ سامنے آئی کہ آپ اگر غور کریں تو پچھلے 100 سے 200 سالوں کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجیکل اور اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ریسرچ ہوئی ہے، ان سب کے پیچھے، امریکہ میں چاہے دنیا میں کسی بھی ریسرچ ادارے میں، ان سب کے پیچھے جو فنڈنگ تھی وہ تمام اسی قسم کے اداروں کی تھی جس کا ہم نے نام لیا، اور بھی اس قسم کے ادارے. تو جب ہم اس پورے 100-150 سال کے پروسیس کو ہم میپ کر کے دیکھتے ہیں، اور آج کے جو دنیا میں معاملات چل رہے ہیں، جس طرح خوف سپریڈ کیا جاتا ہے، جس طرح پیسے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح آپ کو ضروریات زندگی کی حصولی کے مسائل کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کو مذہبی اختلاف میں پھنسا دیا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ آئینی ہاتھ ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے؟ پیسہ ان کے پاس بے تحاشا ہے. کیا ان کا مقصد جو ہے وہ پاور حاصل کرنا ہے؟ پاور تو ان کے پاس آلریڈی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا یا انسانیت کس رخ پہ جائے گی، اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ فیصلہ کرے گی انسانیت کس طرف جا رہی ہے. وہ فیصلہ تو یہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کو مار دینا چاہیے، کم کر دیں انسان تاکہ دنیا کے وسائل خراب نہ ہو. یہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ہم نے بتایا اپنی ویڈیو میں کہ اس کے پیرالل بھی ایک اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کا نظام کہتے ہیں یا روحانی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. بڑا باریک فرق ہے ان دونوں اسٹیبلشمنٹ میں. ایک اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر دنیا کی مادی وسائل کو کنٹرول کر رہی ہے، خوف کا استعمال کر رہی ہے، مذہبی طریقوں کا استعمال کر رہی ہے، لڑائی کا استعمال کر رہی ہے، بلڈ خون کا استعمال کر رہی ہے، عیاشی کا استعمال کر رہی ہے دنیا کے تمام انسانوں کے مائنڈز کو اور ان کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی کے پیرالل ایک اللہ کا نظام یا روحانی نظام چل رہا ہے، وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. سامنے دونوں نہیں آتے. جو روحانی نظام والے لوگ ہیں وہ بھی انسان کی جو انسانیت کی ڈائریکشن ہے اس کو کہہ لیجئے مولڈ کرتے ہیں، رخ دیتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں انسان لوگوں کو مار دینا چاہیے. ان کا اس کے برعکس پورا نظام جو ہے وہ مبنی ہے خیر کے اوپر، یعنی کہ ان کے وجود سے جو خیر پھیل رہی ہے اس سے دنیا میں ابھی تک انسانیت قائم ہے. ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے آتے ہیں بچپن سے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ابھی بھی معاشرے میں موجود ہیں دنیا میں، جن کی وجہ سے خیر قائم ہے یا دنیا قائم ہے.
اگر وہ لوگ اٹھا لیے جائیں تو دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں بولتے ہیں کہ دنیا میں چند ایسے لوگ ہیں جن کا شعور، جن کی شخصیت، جن کی روح اتنی بلند ہے کہ ان کے وجود سے انسانیت کو تقویت ملتی ہے، انسانیت جو ہے اپنی حقیقت کی طرف بڑھتی ہے۔ دنیا میں دو ہی نظام پائے جاتے ہیں، ایک خوف کا اور ایک پیار کا نظام۔ تو پوری زیادہ تر دنیا جو ہے، زیادہ تر انسان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ خوف کا شکار ہے، وہ چیزوں کو خوف سے تولتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے برگزیدہ لوگ ایسے بھی ہیں جو چیزوں کو عشق سے تولتے ہیں، خیر سے تولتے ہیں، شر سے نہیں تولتے۔ تو یہ جنگ جو ہے دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کی ازل سے جاری ہے، شر اور خیر کی، اور جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی حصہ ہیں، جن کو ہم فری میسن، الومناٹی، زائنسٹ، یہودی لابی اس طرح کے ناموں سے جانتے ہیں، ان کا اپنا ایک میکینزم ہے، ایک کام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس میں کالے عمل والے، بلیک میجک، نیگیٹو انرجیز، یہ سارے اس ایریا کے لوگ ہیں۔ اور دنیا میں اسی طرح ایک اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے جو خیر کی اسٹیبلشمنٹ، جس میں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے برگزیدہ لوگ، نیکوکار لوگ، مومن لوگ، اسلام سے ہٹ کر کسی بھی مذہب میں ہوں لیکن اچھے لوگ، دل کے اچھے لوگ جو کہ انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہیں، رنگ، نسل، مذہب، ہر چیز سے بالاتر ہو کر خیر کو فروغ کرتے ہیں، بے نیاز اور بے لوس ہو کر جو ہے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہر وقت ایک بیلنس قائم رہتا ہے۔ اب آنے والے وقت میں ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ اس ساری گفتگو کی روشنی میں دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ویڈیو میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے، گو کہ ہم اس کی باریکیوں میں بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ جتنی توفیق دے، ہم نے اس ویڈیو میں اتنا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے شعور میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی جو ہے ذہنی الجھنیں دور ہوئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔